أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ان آیت کا ہم پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ کیا فرمایا؟ قل اے نبی اعلان کر دو، کہہ دیجئے، ان کنتم، ان من اگر، کنتم تم ہو، تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، فاتبعونی، کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اور کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ یہ کروا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، ان کنتم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پیروی کرو میری۔ تم جب میری پیروی کرو گے، میرے طریقے اپناؤ گے، اور جب میرے پیچھے پیچھے چلو گے، مجھ سے محبت کرو گے، تو گویا کہ یحببکم اللہ، تو چاہیے کہ تم اللہ بھی تم سے محبت کرے، یعنی اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کریں گے۔ اگر تم اللہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تو تم کو یہ کام کرنا ہوگا، میری پیروی کرنی ہوگی، میرے کہنا ماننا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جو تم سے سرزد ہو جاتی ہے، وہ اس حد تک تم وہ نہیں کر پا رہے، یغفر لکم ذنوبکم، وہ بخشنے والا ہے تم کو، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، ڈانپ دے گا۔ یہ غفر ہوتا ہے ڈانپنا، بیسیوں گناہ انسان ایسے کرتا ہے، وسواس کرتا ہے، اور دل میں اس نے چھپائی ہوئی ہوتی چیزیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، اور اللہ رب العزت یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ غفور میں نے ہوتا ہے مسلسل معاف کرنا، اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا رہتا ہے، انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور کسوٹی بتا دی دوسری آیت میں، یہ 31 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، 32 نمبر آیت میں یہ بتا دیا، قل اے نبی تم یہ بھی ان کو کہہ دو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، سر تسلیم خم تم نے کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ، پس بے شک اللہ تعالیٰ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، نہیں دوست رکھتے کافروں کو۔ اطاعت اور اتباع، اس میں ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں جو بات بتائی ہے، اور کیا بتایا کہ یہ جو کافر ہیں اور مشرکین یہود اور نصارہ ہیں، اور ان کے متعلق ہمیں بتا دیا کہ جو تم چھپاؤ دلوں میں، جو کام ایمان والے ہیں اور جو منافقین ہیں، تو اللہ تعالیٰ کل ہم نے بات اس پہ کی تھی کہ اگر تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا سارا پتہ ہے، معلوم ہے۔ جو آسمان اور یہ جائے کہ تمہاری سوچوں میں جو بات ہے، تمہارے دماغ میں جو بات ہے، اس کا پتہ ہو اللہ تعالیٰ کو، جو آسمان اور زمین میں کوئی چیز بھی ہو، ہر ایک چیز پر، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر اس کی قوت اور طاقت ہے، اور جانتا ہے۔ اور
اس کے ثبوت تم کو میں دوں گا اس وقت جب میرا وعدہ آ جائے گا، یوم تجد کل نفس، ہر جان جان لے گی جو اس نے اچھا کام کیا اس کے سامنے کھڑا ہو کر سامنے آ جائے گا۔ آگے فرمایا وما عملت من سوء، برا جو کام اس نے کیا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس دن یہ آدمی چاہے گا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس ٹائم، اس مدت، اس جب حساب کی گھڑی جو ہے یہ کاش کے بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے، جتنی مرضی تاریخ لمبی پڑ جائے تو آخر وہ ٹائم آ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاریخ دی ہوئی ہے، اس وقت تم نے حاضر ہونا ہے، تو آدمی اس دن چاہے گا بہت لمبی دور کی، یہ میرا اور ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ بار بار یہ کہتے ہیں تم نے میری پیروی کرنی ہے، مجھ سے ڈرنا ہے، میری اطاعت کرنی ہے، میں نے تم کو پیدا کیا، بغیر پوچھے تم کو پیدا کیا، بغیر پوچھے تم کو ماروں گا، جب میرا جی چاہے گا اس وقت مار دوں گا، جب میرا جی چاہے اس طرح میں نے پیدا کیا ہے، کوئی اپنی طاقت سے، کوئی اپنی ہمت سے پیدا نہیں ہو سکتا، اور ساتھ اس کی کسوٹی بتا دی، اگر تم بچنا چاہتے ہو، اگر تم اس کامیاب ہونا چاہتے ہو یہ اس زندگی میں، تم نے یہ کام کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ، اور اگر تم نے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے کہنا ماننا چاہتے ہو، اس کا محبوب بننا چاہتے ہو، تو جتنے بھی اعمال ہوں گے، جتنے بھی آپ کے عمل ہوں گے، لا محبوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، ہر کام میں، ہر آن میں، ہر ٹائم میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا اور اس کی محبت ہوگی، تو یہ کیا ہوگا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تم نے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ یہ دیکھیں جو پہلے لوگ جو تھے ان کو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی حکم ماننے کے لیے کہا تو یہود اور نصارہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلب کر دیا کہ وہ اوپر تک لے گئے، جتنا اور جس طرح رسول بتائے گا اتنا تم نے کرنا ہے، یہ نمونہ ہے، رسول تمہارے پاس اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر جاؤ گے اگر وہ انہوں نے بڑھے اور وہ کافر ٹھہرائے اور اللہ کے محبوب نہ ٹھہرائے، اور انہیں گمان کیا کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، چہتے ہیں، ہمارا رسول ہے، ہمیں بہت سارے انبیاء آئے ہیں، اور اسی طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور مریم کے معاملے میں اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا جو طریقہ ہوگا اس سے تم جب ہٹ جاؤ گے، یہ پیمانہ سیٹ کر دیا کہ تم نے اگر اتباع محبت میں اللہ کے رسول کی اتباع تمہارا مقصد ہے اور اس کی اطاعت ہے، اگر تم نے اس اطاعت سے اگر گزرو گے، آگے بڑھو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ فرمایا من عامل عملا، جس شخص نے بھی کوئی کام کیا لیس علیہ امرنا، اس معاملے کے متعلق ہمارے کوئی طریقہ نہیں ہے، فہو رد، وہ مسترد ہو جائے گا۔ یعنی رسول کی اتباع اور اطاعت یعنی یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کو ایک ساتھ اس کو قسط اور عدل والا جاننا، یہ ہمارے لیے جس طرح جتنا ضروری ہے اتنا ہی رسالت کے اوپر ایمان لانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقوں کو اپنانا، اور انہی کو دیکھ کر جو صحیح اور درست جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا اس کے اوپر عمل کریں گے، تب جا کر یہ کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کسوٹی اور یہ بتا دیا، یعنی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اتباع دونوں لازمی ہیں۔ اگر تم نے اطاعت تو لازماً ہے اور دلی امادگی کے ساتھ لازماً، اگر بغیر دلی امادگی کے ساتھ اطاعت آدمی نہیں کرتا لیکن اس کی اطاعت کسی چیز میں خلل ڈال رہی ہے تو وہ نبی اپنے طریقے اس نے اپنائے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ کافر ٹھہرائے گا، کیونکہ ادھر بتایا جا رہا ہے جو شخص اطاعت رسول کی کرے گا اور اللہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اور رسول کی تم نے اطاعت کرنی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اطاعت نہیں کرو گے،
فإن اللہ لا يحب الکافرین، پھر ایسے لوگ کلمہ بے شک پڑھتے رہے اطاعت نہیں کرتے تو وہ ان کو کافر قرار دیا جو ان ایسے لوگوں کو وہ کافر ہے، وہ انکاری ہیں۔ اور محبوب اور اتباع جو ہے نا، اطاعت جو ہوتی ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن و حکیم کے احکامات ہیں، کس طرح نماز پڑھنی ہے، روزے کس طرح رکھنے ہیں، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، یہ لازمی جز ہے اور لازماً یہ لازمی ہے۔ اگر اطاعت نہیں کریں گے تو وہ انسان کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کر جو اطاعت نہیں کرتا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، لوگوں کو ساتھ اچھا تم نے سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں، اور یہ تم نے جب ہر معاملے میں تم نے دیکھنا ہے کہ جس کے ساتھ وہ جو سورج ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ہے، اور قرآن پاک تم کو چراغ دیا گیا ہے، روشن دیا گیا، اور قمر منیرہ بھی اس کو کہا گیا ہے۔ تم نے ہر معاملے میں دکھنا پڑے گا تم لوگوں کو، اس کی آب و تاب کہتے ہیں کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس طرح سورج ہوتا ہے ہزارہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور یہ رسول وہ ہے جس کا رات اور دن ہر معاملات میں سورج سے صرف دن کو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، چاند سے رات کو فائدہ اٹھاتے ہیں اگر وہ ہو تو، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چاند اور سورج ہیں کہ ان کے دن رات ہم نے اس کے عمل کرنا ہے، ہر وقت ہم نے دیکھنا ہے ان کا انداز کس طرح کا ہے۔ اگر آپ معاف کرتے ہیں تو لوگوں کو کس طریقے سے معاف کرتے ہیں، درگزر کس طریقے سے کرتے ہیں، ان کا سچا تاجر اور بہترین تاجر ہونا کس طرح کا ہے، اور اچھا باپ ہونا کس طرح کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خامد ہونا اور آپ کی دوستی کا معیار کس طرح کا ہے، اگر کس حد تک وفا کرتے ہیں، کیا اس سے بھی کچھ زیادہ وفا کرنے والا کوئی شکر گزاری انسان ہو ہے، بندے کی ساری ڈگریاں لے لے، سارے کے سارے اس کے علوم و فنون اس کے پاس ہوں، تمام کے تمام اس کے عمل سارے اس کے پاس ہوں، اگر ترجیحات میں اللہ کا رسول نہیں ہے، ترجیحات میں اپنے اللہ کی قرآن نہیں ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، باقی ساری باتوں کا پتہ ہے۔ جو صحیح بات ہے اس کا اگر بندے کو معلوم نہیں ہے تو اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اطاعت میں جتنے معاملات میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، جب ان کو اس عہدے سے نوازا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت جو دنیاوی معاملات تھے وہ کرنے چھوڑ دیے تھے۔ یہ اگرچہ جائز ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بعض لوگ جو اتباع میں گزر جاتے ہیں، جو اس طرح کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبادت تہجد کی بھی پڑھتے ہیں اور معاملات میں بھی کرتے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی دین کی خاطر، اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر کیا کیا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی جائیداد نہیں بنائی، آپ نے کوئی دنیاوی جو کام تھے وہ سارے کے سارے چھوڑ دیے، صرف ہر لمحہ، ہر وقت، ہر توانائی اور اپنی سوچ، اپنا فکر جو ساری کی ساری اپنے دین کی خاطر، اقامت دین، یہ دین کو میں نے کس طرح کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ چیز لگائی ہے وہ میں نے کیا کرنی ہے۔ اتباع کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ جو کام کرے گا، جو سوچے گا، کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اگر سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاں سپرد کیے جائیں گے۔ یعنی اتباع جو ہوتی ہے وہ آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی شخص نے اگر دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، اپنے گلا نہیں بند کیا، تو اس محبت کی خاطر اس طرح کے وہ اپنائے گا، اس طرح کے کپڑے پہنے گا، وہ اس طرح کے کھانے کھائے گا جس طرح کو اس کو پتہ جائے۔ یہ اتباع ہے، اور اس کا حکم جو اطاعت ہے وہ لازمی ہے۔ جو بھی دین نے اس کو احکامات لانے کے لیے کہا ہے۔ ایک شخص آیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس نے کہا مجھے بتا دیجیے کہ میں معاملات کیا کروں، تو آپ نے کہا کہ آپ فرائض کو انجام دیں، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے خرچ کریں اور فرائض انجام دیں۔
تو اس نے کہا کہ میں جو آپ نے کہا میں اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. تو نبی کرم اور وہ چلا گیا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہے، اگر اس نے ایسا کیا جو اس طرح اس نے کیا ہے کہا ہے، تو وہ یہ جنتی شخص جا رہا ہے. یعنی اطاعت آدمی کو لازمی ہے. اگر اطاعت نہیں کرے وہ کفر کے دائرے میں آدمی چلا جاتا ہے. اور محبت کے ساتھ، وہ اگر اطاعت کے ساتھ وہ یعنی محبت کے ساتھ اس نے سارے کام، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے بال تھے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معاملات طے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا بیٹھنا، دوستوں سے معاملات طے کرنا، اور جو بھی معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئیں گے. اور اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اسی طرح آگے تھوڑا سا اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یعنی لوگوں کو بتا رہے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیوں تم انکار کرتے ہو. یہ ادھر فرمایا نا جو اطاعت نہیں کرے گا تو وہ کفر کے دائرے میں چلا جائے گا. فرمایا کس طرح تم کفر کرتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں رسول بھی ہے، وہ کس طرح کے کام کرتے ہیں ان آیات کو پڑھ کر. اور فرمایا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جس نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہ سیدھے رستے پر آ گیا. اور دوسرے مقام پر فرمایا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جس طرح کہ ہمان نے تم میں رسول بھیجا. اور وہ کام کیا کرتے ہیں؟ منکم، تم میں سے ہے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہمارے آیاتوں کو پڑھتا ہے. اگر رسول کے بغیر انسان کا گزارا ہو جاتا تو وہ قرآن کہیں جگہ کعبے کے اوپر رکھ کے فرشتہ چلا جاتا اور رسول کی ضرورت نہ ہوتی. رسول نے کام کیا کرنا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تم کو وہ پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم کیا ہے؟ پریکٹیکل، وہ کام کر کے دکھاتا ہے. تم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے، حج اور عمرہ تم نے کس طریقے سے کرنا ہے، اپنے احکامات یعنی رشتہ داروں سے تم نے تعلقات کس طرح قائم کرنے ہیں، اور شادی بیاہ کے تم نے معاملات کس طرح طے کرنے ہیں. جتنے معاملات ہیں رسول نے اپنی زندگی میں وہ سارے کے سارے کر دکھائے، اور اسی طریقے سے ہم نے کرنے ہیں. اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تم کو وہ کتاب سکھاتا ہے. والحکمہ، اور حکمت کی یعنی ہدایت کی وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تم کو وہ سکھاتا ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں تھا. اور ایک جگہ پہ فرمایا وَعَلَمُوا، تم جان لو أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تم میں رسول ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، تم کو چاہیے کہ تم اس کے معاملات میں سارے کے سارے تم اس کی اطاعت کرو. من الامر لَأَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پسند کر دی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے کے دلوں کو سجا دیا ہے کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ. وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسند کیا تمہارے لیے کفر کو، فسوق یعنی منافقت، جو فاسق جو بندہ ہوتا ہے، جو اوپر سے اور اندر سے اور، والعصیان، اور نافرمانی. اولئک هم الراشدون، یہ لوگ جو ہیں یہ جو کام کریں گے وہ راشد ہیں، وہ نیک ہیں، وہ صحیح رستے والے ہیں. ایک اور جگہ پہ فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی اگر یہ تم سے لڑائی کرتے ہیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، آپ کہہ دیجئے تم نے تبلیغ کر لی، آپ نے تبلیغ کے لیے لوگوں کو بتا دیا، حق بات بتا دی. اگر یہ نہیں مانتے، تم آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے میں نے تو خود اپنے آپ کو سپرد کر دی ہے اللہ تعالیٰ کی. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں اپنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سلنڈر کر دیا ہے. جو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا میں اس طرح کی زندگی گزاروں گا. اور میرے ساتھ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور میرے اصحاب، جو میرے صحابہ ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سلنڈر متبع اور اپنے سر تسلیم خم کر دیا ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر عمل کریں گے. وَقُلْ، اے نبی ان کو کہہ دو، آگے بات بتا رہی الَّذِينَ،
اوت الکتاب، جن کو کتاب دی، یہود اور نصارہ کو کہہ دو، اور والامیین، اور یہ سامنے جو مکے کے لوگ ہیں امیین ہیں جو، ان کو بھی کہہ دو اسلمتم، اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان تم نے اپنے بنا لیا، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تم نے سلنڈر کر دیا، اگر تم مسلمان ہو گئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر تم نے ایسا کام نہ کیا، تم نے اپنی ہٹ درمی نہ چھوڑی اس نبی کی، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کسی اور اسلام کو، کسی اور دین کو پسند کر گیا، پہلے جو دین تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا، اس کے لیے فرقان ہے یہ کتاب، اگر تم نے ان کو نہ چھیڑا، اس نبی کے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی، وہ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ ان کو چھوڑ دیں گے اور اس سلنڈر کر دیں گے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور تیرا ہے کام ان کو بس پہنچا دینا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، میں ان سے حساب لوں گا، ایک وقت ہے، میں ابھی فوری ان کی پکڑ کچھ طریقے سے، کچھ ان کو عذاب میں چکھا دوں گا، لیکن پہلی امتوں کو، پہلے لوگوں کو تم نے دیکھ لیا ہے، ان کا اثر کیسا ہوا ہے، پھر ان سے ہم نے چھین لیا، پھر ان کو عذاب میں مبتلا کیا، لیکن آخرت میں حساب ان سے لوں گا۔ اور ساتھ یہ بتا دیا، اے نبی ان کو کہہ دو، ھذہ سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میرا رستہ ہے، تم نے میرے رستے پر میری اطاعت کرنی ہے، اس کے اوپر تم نے چلنا ہے، میں تم کو بلاتا ہوں بڑی بصیرت کے، وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، میں اور جن اصحاب نے میری پیروی کی ان کی، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں، جن لوگوں نے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر امتی کو، پوری انسانیت جو ہے، جتنے جہانات ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان کو ان کے عبادت کے طریقے بتا دیے۔ دیکھیں اللہ کے قرآن پاک میں ایک مقام پہ آتا ہے، الم تری، کہ تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسبح لہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، والطیر والصافات، اور مخلوقات اور پر پھیلائے ہوئے اڑنے والے جو کل پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ والصافات، اپنے پر پھیلائے ہوئے پرندے اور اپنے پر پھیلائے ہوئے، کل قد علم صلاتہ، اپنی نماز کو بھی جانتے ہیں، و تسبیحہ، اپنی تسبیح کو، اللہ تعالیٰ کی اٹھتے بیٹھتے جاگتے تسبیح کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ، واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، یعنی پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے ہر وقت، اور ہر ایک جانتی ہے، پوری مخلوق جانتی ہے، اور حتیٰ کہ جو پرندے چرند ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی اپنی نماز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم نے کس طرح کی تسبیح کرنی ہے، کس طرح کی اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ میرے جو بندے ہیں اٹھتے بیٹھتے پلٹے کھاتے اپنے بستر کے اوپر، اپنے کاروبار میں، اپنے ہر وہ لمحہ انسان کا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں گزرے گا، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، یا اللہ جتنی ہم نے عبادت کرنی تھی اتنی نہیں ہم کر پائے، جتنی تو چاہتا ہے یعنی عبادت کرنا، جتنے ہمارا مقصود تھا وہ حل ہم سے نہیں ہو پا رہا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے، اس ڈر سے اور خوف سے اور طمع سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس میں سے خرچ کرنا اپنے بہنوں بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے اولاد پر، اپنے بچوں پر صحیح طریقے سے۔ اور جو بندہ خرچ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جو ہم نے رزق، یہ نہیں ہے لوگوں سے لے کر تم نے خرچ کرنا ہے، جو اللہ نے تم کو دیا ہے تم مانگنا شروع کرتے، لو جب میں نے خرچ کرنا ہے، بھائی تم بھی دو، تم بھی دو، تم بھی دو، ایسے معاملات میں
ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہمیں اس میں سے خرچ کرنا چاہیے جہاں ضرورت مندوں کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، ان کے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے نام دے دیے ہیں، اور دین کی مسلط کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہیں، اور دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے. تو اب آج ہم نے ان 2 آیات میں، یہ بہت بڑی آیات ہیں، یہ بات بھی آج ہماری اس لیے لمبی ہوئی ہے. اتباع اور اطاعت لازمی ہے. اگر اطاعت نہیں کریں گے، احکامات نہیں بجا لیں گے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیے ہیں، اور اتباع اور اللہ کے رسول جو بھی کام کرتے ہیں، جو طریقہ ہے، اگر رسول سے تم کو محبت ہے، پیار ہے، دعوے دار ہے، تو پھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہی کرنا چاہیے. اگر اس سے بڑھ جائیں گے، جو اللہ کے نے احکام دیے ہیں، جو رسول کی اس کے اوپر مہر نہیں ہوگی، تو وہ رد ہے، وہ قابل قبول اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے. تو ہمیں ان آیات کو پڑھنا چاہیے، پڑھ کر ان کے اوپر غور و فکر تدبر کرنا چاہیے. جب ہم کریں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس بات کے اوپر مہر ہوگی وہ قابل قبول ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہمیں ان 2 آیت کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لینا چاہیے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اگر تم نے محبت و پیار کرنا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو اگر دوسرا طریقہ یہ ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی تم نے اطاعت کرنی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہم انسان کی کسوٹی ہے، پوری زندگی کا معیار اسی پر ہے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر